علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں انبیاء پہ ہم آئے ہوئے ہیں اور انبیاء کے مختلف واقعات کو ہم دیکھتے ہوئے ان کی رب سے مناجات کے تذکرے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو توحید ہے اور وہی پیغام ہے اور مشن ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا کچھ کلمات کے ساتھ اور اس نے یہ سچ ثابت کر دیا، ہم نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے رب سے بڑھاپے میں کہ جب 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی تھی تو انہوں نے رب کریم سے دعا کی کہ اے رب میرا کوئی مجھے اولاد بخش۔ تو ان کی یہ دعا حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کو اولاد ملی۔ اور جس وقت کہ وہ یہ آرزوئیں کر رہے تھے تو یوں تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے 4 فرشتے ان کے مہمان بن کر آئے اور انہوں نے ان کے لیے بچھڑا تل کر کھانا اچھا بنا کر رکھ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو توجہ ہی نہیں کر رہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، کیا تم ہمارے دشمن تو نہیں ہو؟ کہ دشمن جس گھر میں آتے تھے نقصان پہنچانے ان کا کھاتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں خدا کی طرف سے خوشخبری لے کر۔ حضرت سارہ جو بیٹھک کے بالکل ساتھ ہی لگ کر سن رہی تھی پریشانی کی وجہ سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی ہے اور پوتے کی بھی خوشخبری دی ہے۔ تو حضرت سارہ نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ مارا اور یوں وہ بولیں کہ ہے اس عمر میں کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری اولاد ہوگی۔ تو فرشتوں کا جواب یہی تھا کہ اسی طرح ہوگا کہ جیسا ہے، خدا کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اور پھر یہ خوشخبری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو انہوں نے شکر بولا کہ الشکر اس رب کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے۔ تو جس وقت آگ سے نکل کر نمرود کی آگ کی بڑی آزمائش سے خدا نے ان کو زندہ سلامت نکالا تو وہ وہاں سے سیدھے نکلے اور مصر گئے۔ مصر کے بادشاہ کو پتہ نہیں کیا وہم تھا یا کیا بیماری تھی، تو جس وقت خدا نے اس کو ان کا غلبہ دکھایا یا نبوت کی نورانیت دکھائی تو وہ غلام بن گیا اور وہ اپنی بیٹی بیاہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور وہ بیٹی جس سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے معصوم بے بچے کے ساتھ اس بے آب و گیاہ وادی میں جو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے پاس تھی اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں جا کر ان کو بٹھا دیا اور چھوٹا سا ایک چھپر سا بنا کے دیا اور پھر کہا کہ اب میں جاتا ہوں۔ تو اس وقت وہ سمجھ گئیں حضرت ہاجرہ کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یوں پھر حضرت ہاجرہ کی دوڑ سے کہ اپنے بیٹے کو پیاس سے بچانے کے لیے صفا و مروہ پہ انہوں نے 7 چکر کاٹے تھے، تو انہی 7 چکروں کو مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے حج کا آئٹم بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے قدموں میں سے خدا نے
چشمہ نکالا جس کو آب زمزم کا نام دیا گیا ہے، اور پھر اسی پہ آ کر عرب کے قبائل نے آ کر ڈیرا لگا دیا، اور پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہی میں ان کا بیاہ ہوا قبیلہ بنی جرہم میں، جو یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عربوں میں اولاد کا یہ سلسلہ ہے جو یہاں مرکز ہے عربوں کا، اور ان کی بڑے نامور سردار کا نام عدنان تھا۔ اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب کا تذکرہ تھا، اور حضرت یعقوب کے تذکرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور پھر یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو بنی اسرائیل جو کہ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، وہ ان کی اولاد کی نسبت سے ادھر چلا گیا ہے۔ اور انہی کی اولاد میں ایک یہودا نامی تھا، جس کی وجہ سے ان کے ایک بڑے قبیلے کو یہودی بھی کہتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کا نامور شخص تھا۔ اور یہ گویا کہ حضرت ابراہیم کی دو اولادیں تھیں، بنی عرب اور یہود و نصارہ، یہ گویا کہ ایک باپ کی دو نسلیں تھیں جو ایک دو ماؤں سے تھیں، اور اس لیے یہ ایک مرکزیت کا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو سامی مذہب کے نام پر آنے والے ان اسلام اور یہودیت اور عیسائیت اور ان مذاہب کی بنیاد پہ ہے کہ جس کا مرکز توحید ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اور طریقہ ان انبیاء کی شریعتوں کا ہے۔ یہ ہے ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔